الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو صرف پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین، صالحین، اولیاء اکرام کا راستہ ہے، جو کامیابی اور جنت کا راستہ ہے، باقاعدہ اللہ رب العزت نے تعلیم فرمائی کہ تم اس سیدھے راستے اور کامیابی اور جنت والے راستے کی دعا کیا کرو۔ ہم سب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ہم تلاوت کرتے ہیں۔ صرف اگر فرائض ہی شمار کیے جائیں تو روزانہ ہم نماز میں 17 دفعہ اس کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ صرف اس کو سمجھنے اور توجہ کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نمازی، ہر قرآن پڑھنے والے، ہر صاحب ایمان کو یہ تعلیم کیوں دی، کیا راز ہے اس میں؟ اللہ رب العزت باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ تم سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، ورنہ انسان اسی میں پریشان ہوتا، کبھی کوئی سا راستہ اختیار کرتا،
تو اللہ کے دربار میں کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں سیدھا راستہ، ہمیں جو سیدھا راستہ نظر آیا ہم نے اختیار کر لیا۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی متعین فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت کے انعامات ہوئے۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ، انعام یافتہ راستے پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ خود فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو ہر کام کرتے وقت، ہر عمل کرتے وقت جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ آیا میرا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو لوگ صحیح کہلائے انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ کیونکہ ہر راستہ کسی نہ کسی منزل پہ ضرور پہنچے گا، اس کی کوئی نہ کوئی منزل ضرور ہوگی۔ جس راستے بھی آپ چلیں گے وہ کہیں نہ کہیں جا کر اپنی منزل پہ ضرور ختم ہوگا۔ انسان کی زندگی کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ ایک راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، ایک راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے وہ غلط۔ ایک راستہ جنت جا رہا ہے، ایک راستہ جہنم جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بسر کرنے کے لیے اپنا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بھیجا ہی اس لیے، جتنے بھی نبی آئے اپنی اپنی قوموں میں، اپنی اپنی امتوں میں، ہر نبی کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اپنے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے پر چلنا سکھائے۔ دعا کی تعلیم دی کہ سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کیا کریں، سیدھا راستہ بتا دیا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، اور پھر اس کی تعلیم دینے کے لیے، اس راستے کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی جماعت کو بھیجا۔ آج ہر انسان ایک بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنی زندگی کا، تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ میں آئے گی کہ ہم غلطی پر ہیں۔ غلطی کیا ہے؟
ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مقام پر سمجھ لیا اور اللہ رب العزت کو اپنے جیسا سمجھ لیا. ہم جو چاہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں، جو ہماری خواہش، ہمارے ذہن میں بات آ جائے وہ پوری ہونی چاہیے. نہ پوری ہو، گھر کا نظام درہم برہم، ادارہ درہم برہم، اپنی زندگی کا نظام درہم برہم، طرح طرح کی مسائل اور پریشانیوں کا شکار. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پڑھا لکھا ہوں، میں باصلاحیت ہوں، میرے اندر ساری صلاحیتیں، ساری خوبیاں ہیں، ہونا چاہیے. حالانکہ انسان کے بس میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کوشش کرے. ہونا نہ ہونا، پاس ہونا ناکام ہونا، یہ انسان کے بس میں نہیں. ہر معاملے میں ہم اسی زاویے کو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے، پیسے ہیں نا اپنے پاس، پوری ہو جائے گی. اسباب کے زاویے میں میرے پاس سبب موجود ہے، ہونا چاہیے. حالانکہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ. وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو کون کر سکتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور اپنے اندر وہ خوبیاں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں، وہ ہم نے اپنے اندر سمجھ لی. خود بھی غلطی میں، اپنی زندگی بھی غلط، اپنی سوچ بھی غلط، اللہ کے بارے میں بھی غلط سوچ، اپنے بارے میں بھی غلط سوچ. ہم ہر کام میں اگر یہ نظریہ رکھیں کہ بھئی دیکھو، کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ کہا جائے. انشاءاللہ کہتے ہیں اس لیے انشاءاللہ کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اب تمہارا جتنا بھی نقصان ہوتا ہو جائے، فائدہ ہوتا ہو، نقصان ہوتا ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے، چلے گی اللہ کی مرضی. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں ہر کام میں کہ اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کی ماننی پڑے گی، سارے سیدھے ہو جائیں گے. کوئی لڑائی نہیں، نہ گھر میں لڑائی، نہ دفتر میں لڑائی، کہیں بھی لڑائی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا. نمونہ کہ اس بات کی تعلیم دیں آپ اپنی امت کو کہ وہ ہر عمل میں سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں. اسے کہتے ہیں اطاعت رسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی سیدھا راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے، صحابہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. جس راستے پہ صحابہ چلے ہیں، تابعین اسی راستے پہ چلے. گزرتے گزرتے وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ نمونہ ہم تک پہنچا. آج اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہم بھی صحابہ کی طرح کامیاب ہوں گے. اگر ہم اس راستے سے ہٹیں گے تو پھر کامیابی نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم جنت میں جائیں گے. بے شک جائیں گے، صاحب ایمان جنت میں ضرور جائے گا. لیکن جتنا راستہ بھٹکے ہیں، در بدر پھرے ہیں، اتنا ہی طویل ہو جائے گا جنت کا راستہ. سیدھے راستے پہ چلیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے. راستے میں بھٹکے ہوں گے، اتنا ہی راستہ جنت کا طویل ہو جائے گا. اللہ کے عذاب سے گزر کے جانا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں ایک مرتبہ لیٹا ہوا تھا، فرشتوں کی جماعت آئی اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کی ایک مثال ہے۔ دوسروں نے کہا کہ کیا مثال ہے، وضاحت فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے، کسی سردار نے، کسی بڑے نے ایک حویلی بنائی، اور جب وہ حویلی تیار ہو گئی اس میں ایک دسترخوان سجایا، دعوت کا انتظام کیا گیا، اور پھر ایک شخص کو کہا کہ جاؤ جا کر کے آواز لگاؤ، دعوت دو لوگوں کو کہ وہ میری دعوت پر آئیں اور دسترخوان پر دعوت کھائے۔ اب جو شخص اس کی بات کو مانے گا، دعوت دینے والے داعی کی بات کو مانے گا، وہ دعوت میں آئے گا، دسترخوان پہ آئے گا، حویلی میں آئے گا، دعوت کھائے گا۔ جو شخص اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ نہ حویلی میں آئے گا نہ دعوت کھائے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ مزید اس کی وضاحت فرمائے۔ فرمایا اس کی وضاحت یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک حویلی بنائی، اس کا نام جنت رکھا، بے شمار اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پیدا فرما دی، سجا دیا، اس کو دسترخوان لگا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جاؤ میرے بندوں کو میری دعوت پر، میری حویلی میں آنے کے لیے بلاؤ، دعوت دو ان کو۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت کی نعمتوں کو پائے گا۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا وہ نہیں پائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو ان کی بات کو مانے گا ادھر، جو ان کی بات کو نہیں مانے گا ادھر، فرق ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو قیامت کے دن فرشتے صفوں سے نکال کر الگ کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے مارے پوچھیں گے کہ میری امتی کو کہاں لے جا رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان کو یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ آپ کے طریقے پر چلنے والے نہیں تھے، صرف آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی مانتے نہیں تھے۔ دیکھیں محبت اور چیز ہے، محبت مطلوب نہیں ہے، اطاعت مطلوب ہے۔ محبت مطلوب ہے، اطاعت مقصود ہے۔ محبت کرنے والا بھی مقصد کی طرف جائے گا، لیکن صرف محبت کہ میں محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اعمال نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، کیے ہیں، وہ اعمال نہ کرے تو یہ مقصود میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزیں شرط ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہے۔ محبت کرو گے ایمان کامل ہے، اطاعت کرو گے تو زندگی کامل ہے، پھر کامیابی آ جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا
اسی طرح کریں. ہم دنیا میں تو اس چیز کو بڑا محسوس کرتے ہیں. اگر ہم درزی کو کپڑے سلائی کرنے کے لیے ایک ناپ دیں، ناپ پیمائش دیں پوری طرح، اور اس کو نمونہ بھی دے دیں کہ یار یہ نمونہ ہے ہمارے سوٹ کا، درزی اپنی مرضی سے سلائی کر دے، چھوٹا بڑا کر دے، بنے کی طرح ہی کی اچھا سیا، اس نے بہت خوبصورت سلائی کیا، بڑی محنت سے سلائی کیا ہو، لیکن ہمارا جو نمونہ تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو ہم اس کو قبول کرتے ہرگز نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے کا ستیہ ناش کر دیا، آپ نے خراب کر دیا سارا، ہم اسے قبول نہیں کرتے. یاد رکھیں، بہت فکر کی بات ہے، بہت فکر کی بات. اللہ رب العزت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو اعمال ہوں گے وہی قبول ہوں گے. اگر ایک انسان اپنے نمونے کے مطابق اپنی چیز کو قبول نہیں کرتا، اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں آئے، طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. جو مقدار، جو تعداد، جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور وہ عمل کر کے دکھا دیا، اگر ہمارا عمل اس کے مطابق ہوا تو اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوگا، اگر اس کے مطابق نہیں تو قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نمونہ دیا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. جو بھی عمل کریں، ہم اپنے گھریلو زندگی، دفتر کی زندگی، کاروباری زندگی، سارے شعبوں میں اپنے اعمال کو ہم دیکھیں، اور خاص طور سے شادی بیاہوں کی تقریبات میں بہت خرافات ہیں، بہت خرافات. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو. میاں اللہ کی رحمت ایسی جگہ نازل نہیں ہوتی. تم اعمال کرو سارے اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، دین کے خلاف، اور تصور کرو کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یاد رکھیں، جہنم والے اعمال کرنے پر جنت نہیں ملے گا. جنت والے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی. نیک اعمال کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ضرور نازل ہوگی، ورنہ نحوستیں نازل ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت نازل ہوگی. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کو جانچیں، اس کو دین کے سانچے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سانچے میں لا کے اس کو ڈالیں، دیکھیں، پرکھیں اس کو صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ پاک ہم سب کو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سیدھے راستے پر، جنت والے راستے پر، کامیابی والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.